الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آج ہم دعائے ابو حمزہ صومالی کے دوسرے حصے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں اس دعا میں حمد الہی کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جو جناب ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی کہ جنہیں 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حمزہ ایسے ہے جیسے سلمان فارسی تھے، یعنی حضرت سلمان فارسی کا وہ مقام کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو یعنی یہاں بھی وہی مقام ہے کہ ابو حمزہ صومالی کو امام سجاد علیہ السلام کا جو قرب حاصل ہوا، جو 3 معصومین کا قرب حاصل ہوا، اس کے حوالے سے ان کا مقام حضرت سلمان فارسی جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی اس دعا میں کہ جو امام سجاد سے سنی اور روایت فرمائی، اس میں اتنے مضامین ہیں کہ کل ہم نے معرفت الہی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تھا وہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام، انہوں نے جو ہمیں اللہ سے بات کرنے کا جو سلیقہ اپنے مخصوص انداز میں سکھایا ہے، اس میں پہلے پروردگار کی ان ذاتی کمالی صفات کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب قرار دیتے ہوئے اے رب اے رب اے رب اے وہ ذات اے وہ ذات، پھر ابھی اس کی وہ مطلوبہ چیز کو ذکر نہیں کیا، ابھی تو اللہ کی ان صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اسے پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، اے وہ اللہ، اے وہ ہستی کہ جو اس صفت کی مالک ہے، اس عظمت کی مالک ہے، اس کمال کی مالک ہے۔ ابھی اس کے ان اوصاف حمیدہ کو بیان کر کے ہم اس سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اے پروردگار۔ اب یہاں دوسرے مرحلے میں آج ہم الحمدللہ کے ذریعے سے امام معصوم علیہ السلام نے جو ابو حمزہ صومالی کے ذریعے ہم تک دعا بھیجی ہے، وہ اس میں حمد الہی کا مختلف موضوعات کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور وہ حمد الہی ایسی ہے کہ جو ہر ایک موضوع سے مربوط قرار دے کر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تیری حمد ہے، اے اللہ تیری حمد ہے۔ ان ہر ایک چیزوں میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یقیناً ایسی ہیں کہ جن سے ہم زندگی میں لطف اندوز ہوتے ہیں، جن سے ہم زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن سے ہم زندگی میں اپنی اس سعادت حقیقیہ
کی منزل پاتے ہیں کہ جو ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے ہمیں حمد کے ذریعے سے کہ اللہ کی حمد ہے وہ اس طرح سے فرمایا کہ یوں کہو الحمد للہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اللہ کی کہ جو وہ ہستی ہے کہ ہم اسے جب پکارتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے، وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، وہ ہماری پکار پر، آواز پر ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ اور یقیناً یہ وہ عظیم مقام ہے کہ دعا مانگیں اور وہ جواب دے۔ الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، یہ بھی ایک دوسرے نسخے میں اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ الحمدللہ الذی ادعوہ، اور دوسرے میں ہے کہ الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی۔ یہ دوسرا وہ مصرع ہے کہ جس میں امام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا، پہلا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد ہے اللہ کی کہ وہ اللہ کے جسے میں پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے، یعنی وہ میری دعا کو سنتا ہے، میری استجابت کرتا ہے، مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ یجیبنی، جب ہم دعا اور اجابت کے الفاظ کو ایک دوسرے کے قرین قرار دیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مطلوب ہمارا ہم پیش کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ فیجیبنی کا مطلب یہی ہے، لیکن پھر امام نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ الذی ادعوہ فیجیبنی وان کنت بطیئا حین یدعونی، میں سست ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کر جاتا ہوں، مگر وہ نہیں کرتا ہے، جو ہی میں پکارتا ہوں وہ مجھے جواب دیتا ہے، یعنی مجھے عطا کرتا ہے، مجھے یقیناً وہ اپنے شرف قبولیت سے نوازتا ہے، مگر میں کیا ہوں؟ میں وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں بڑی سستی سے کام لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے صبح کی نماز کے لیے اٹھو، سستی کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ظہر کی نماز پڑھو، سستی کرتا ہوں، وہ کہتا ہے عصر کی نماز پڑھو، مغرب و عشاء کی نماز پڑھو، تو جو ہی وہ مجھے بلاتا ہے تو مجھ میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ امام نے اسے ان الفاظ میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي، حِينَ يَدْعُونِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں، مگر کتنا کریم ہے وہ، جب میں پکارتا ہوں تو مجھے وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ، اسی لیے معصوم نے اسے حمد الہی کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کی تعریف یہ ہے، وہ مستحق ہے حمد کا، وہ مستحق ہے ستائش کا، وہ مستحق ہے تعریف کا کہ جو مجھے پکارتے ہوئے فوراً جواب دیتا ہے، میں سستی کر جاتا ہوں۔ پھر امام اس کے آگے فرماتے ہیں والحمد للہ الذی انادیہ کلما شئت لحاجتی واخلو بہ حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ حمد ہے اللہ کے لیے کہ جب میں اسے کسی بھی کام کے لیے پکارتا ہوں، کسی بھی کام کے لیے میں اس سے سوال کرتا ہوں، دست نیاز اس کی بارگاہ میں دراز کرتا ہوں تو وہ مجھے میری مطلوبہ حاجت کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہو؟ انسان بیمار ہے، اسے صحت چاہیے، سلامتی چاہیے، انسان نادار ہے، اسے مال و دولت چاہیے، انسان بے اولاد ہے، اسے اولاد چاہیے، انسان بے سکون ہے، اسے سکون چاہیے، انسان کو اپنی زندگی میں مختلف حاجات درکار ہوتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ حمد ہے اللہ کی
کہ جسے میں سوال کرتا ہوں اس کے سامنے تو وہ مجھے میری حاجت دے دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے کہ جو ہی پکارا جائے، جو ہی مانگی جائے کوئی چیز وہ عطا کرے۔ اس سے بڑا اور کون کریم ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس کے آگے چل کر کہ جو نہایت عمدہ الفاظ ہیں امام کے اس دعا میں، الحمدللہ الذی لا ادعو غیرہ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي۔ حمد ہے اللہ کی کہ جب میں اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنی اس کرم نوازی کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اگر میں، اب اس کا دوسرا پہلو بھی امام نے ذکر فرما دیا کہ اگر میں کسی اور سے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگوں تو وہ مجھے کچھ نہیں دیتا، مگر وہ دیتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ میں نے جب بھی اس سے کچھ مانگا اس نے مجھے عطا کیا، لیکن اگر میں نے کسی اور سے مانگا، اس کے علاوہ کسی سے میں نے مانگا تو اس نے مجھے عطا نہیں کیا۔ لم یستجب لی دعائی، اس نے میری بات سنی ہی نہیں، میری پکار کو اس نے توجہ ہی سے سنا ہی نہیں۔ لم یستجب، وہ مجھے دے گا کیا جب وہ میری بات کو ہی نہیں سنتا ہے اس کے علاوہ؟ مگر وہ ایسا ہے کہ جو جب بھی میں نے اسے پکارا تو وہ مجھے جواب دیتا ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے، وہ مجھے نوازتا ہے۔ لہذا اس کی حمد ہے۔ حمد کا معنی ہماری اردو زبان میں چونکہ اس کا دامن بہت تنگ ہے، عربی زبان میں اس کی لفظی ترجمے جن میں آتے ہیں تعریف، تعریف ہے اللہ کے لیے، حمد یعنی تعریف ہے اللہ کے لیے۔ ارے بھائی تعریف تو اس کی ہوتی ہے نا جسے انسان پہچانتا ہو۔ ہم نے پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ جو اس نے ہمیں اپنی پہچان کروائی ہے ہم اتنی ہی حد تک جانتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ہوا، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ساری مخلوق دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی ان کا خالق ہے۔ اور وہ معرفت جو ہم اللہ کی حاصل کرتے ہیں اس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً علماء کرام نے بحثیں کی ہیں کہ ایک انی ہوتا ہے، ایک لمی ہوتا ہے۔ ہم انی سے نہیں کر سکتے ہیں، لمی سے، یعنی کیوں؟ لما، یہ شے کیوں ہے؟ انی یہ یقیناً ایسی ہے، ہمیں اللہ کی معرفت، اس کی ذات کی، حقیقت کی پہچان ہمارے مقدور میں نہیں ہے۔ ہم اس کے آثار قدرت سے اس تک پہنچتے ہیں کہ جس نے اتنا عظیم جہان خلق کیا، جس نے اتنے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ زمین ایک ہے۔ اراضین کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ اراضین، السماوات والارضین، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی زمینیں، آج سائنس ترقی کر کے جان رہی ہے کہ کئی زمینیں ہیں، اور ترقی کر کے جان رہی ہے کہ کئی آسمان ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہونے کے حوالے سے وہ یقیناً یہ چیزیں بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں ہیں، یہ چیزیں بغیر بنانے والے کے بنی نہیں ہیں۔ لہذا ہم اس کی معرفت حاصل کر لیتے، اور جہاں تک اس کی حقیقت ذات کی پہچان ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کے مراحل معرفت ذات میں وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دیا ہے، وہ کس منزل پر ہیں، کس مرحلے پر ہیں، یہ وہ جانتی ہے یا وہ جانتا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو معرفت ذات کی کون سے درجے کو وہ فائز ہوئے ہیں، ہمیں نہیں ہے اس کا۔ لیکن ہماری قوت فکر، قوت عقل
اس سے آگے جاتی ہی نہیں کہ ہم ان آثار کے ذریعے سے اسے پہچانیں۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اس کی حمد ہے ان تمام چیزوں پر کہ جو اس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے دکھائی ہے، اور ہم ان کے مشاہدہ سے اسے پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ امام علیہ السلام نے اپنے اس سلسلہ حمد کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا ارجو غیرہ ولو رجوت غیرہ۔ یہاں ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہماری قوت فکر سے کہیں آگے جاتا ہے، امید کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر حمد ہے اللہ کی کہ اگر میں اس کی لو الذی لا ارجو غیرہ، میں اس کے غیر کے علاوہ کسی سے کوئی امید وابستہ کرتا ہی نہیں ہوں، میری امیدوں کی جائے پناہ وہی ہے، میری امیدوں کا مرکز وہی ہے کہ اگر میں بلو رجاؤ تو غیرہ لاخلف رجائی، اگر میں اس کے علاوہ کسی سے اپنی امیدیں وابستہ کروں تو وہ میری امیدوں پر پانی پھیر دے گا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی ذات پر کوئی امید اس طرح سے وابستہ کرنا کہ وہ آپ کو آپ کا مطلوب دے دے گا، آپ کو اپنا مرجو عطا کرے گا، جس کی آپ نے امید کی تھی، رجا کی تھی، امید کی تھی، وہ عطا ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ ذات ہے کہ جو جب بھی میں اس سے امید کرتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، لہذا اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، بجائے کہ ستائش ہے کہ جو ہماری امیدوں کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام آگے چل کے پھر ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی تحبب الی وهو غنی عنی، اللہ کی حمد ہے کہ پھر بھی وہ مجھے پسند کرتا ہے، پھر بھی وہ مجھے محبوب جانتا ہے، پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے میری ہر وہ شے عطا کی ہے کہ جو مجھے چاہیے۔ اسی کو تو کہتے ہیں محبت۔ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جائے تو جو چیز اسے پسند ہو اسے عطا کرنی پڑتی ہے، جو چیز اسے ضرورت ہو اسے عطا کرنی پڑتی ہے۔ مگر اللہ وہ ہے کہ جو ہمارا محتاج نہیں مگر ہم اس کے محتاج ہیں، پھر بھی وہ ہمیں پسند کرتا ہے، اور یہ اس کی عنایت ہے، اس پر ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الحمد للہ الذی تحبب الی وهو غنی عنی، جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کس قدر عظیم مقام ہے محبت کے اس درجے کا جس کو امام نے اپنے ان الفاظ میں ایک ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، ہمیشہ کمال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے اپنی ضرورت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہماری محبت سے بے نیاز ہے، ہم کریں یا نہ کریں، وہ اتنا با کمال ہے کہ وہ اسے ہماری محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، لہذا ہم اس کے کرم پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی عنایت پر اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ امام نے پھر اس کو فرمایا جو حمد ہی کا ایک ایسا اشارہ ہے، امام فرماتے ہیں والحمد للہ الذی یحلو عنی حتی کانی لا ذنب لی، یعنی اللہ تعالی کی حمد ہے کہ جو
مجھ پر ایسے عنایت کرتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. میں گناہ بھی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھ پر کرم کرتا ہے. یہ اس کی حمد کا تقاضا ہے، وہ مستحق حمد ہے کہ اگر میں گناہ بھی کروں تب بھی وہ مجھے اپنی عنایات سے نوازتا ہے. تو یہ اس کی حمد کا مورد ہے. امام نے ان الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ انسان تو غافل نہ ہو، تیرے گناہوں سے وہ واقف ہوتے ہوئے بھی تجھ پر عنایت کر، لہذا تو اس کی حمد بجا لا. الحمدللہ الذی یحمد عن، وہ برداشت کر لیتا ہے، بردباری کر لیتا ہے. میں گناہ گار بھی ہوں تب بھی وہ مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھ، میں بخشنے والا جو موجود ہوں. وہ حلیم ہے، اپنے حلم کا مظاہرہ عملی طور پر کرتا ہے، اور اس طرح سے کرتا ہے کہ فربی احمد شیئن عندی واحق بحمدی، کہ پھر تو میرا پروردگار ہی ایسا ہے کہ بس میں اسی کی حمد کرتا چلا جاؤں، اور وہی مستحق ہے میری حمد کا. میں جتنا بھی گناہ کروں مگر وہ برداشت کرتا ہے، حلم رکھتا ہے، لہذا میں اس کی حمد جو بجا لاتا ہوں، در حقیقت اس کے اس حلم پر جو میری اس برائی کے عمل پر بھی وہ مجھ سے بدلہ نہیں لیتا، بلکہ وہ برداشت اور حلم اور بردباری سے کام لیتے ہوئے وہ مجھ پر عنایتوں کی بارش کرتا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، یہ آگے چل کر حمد کے سلسلے کی آخری کڑی جو امام نے فرمایا، الحمد انی اللہم، یہاں پر اور لفظ بھی ہے کہ جو یقیناً ہمارے لیے ایک دوسرے موضوع کو بیان کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کل مزید عرض کریں گے کہ اللہ نے اپنی ان عنایات کے ساتھ ہمیں اپنی حمد کرنے کا راستہ دکھایا. میں تو اسے دوسرے الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد کا طریقہ سکھایا، اپنی حمد کا موقع دیا، اپنی حمد کرنے کی عزت بخشی، اپنی حمد کرنے کا اعزاز عطا کیا. ورنہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو اتنے زمین گیر ہیں کہ اس کی حمد کرنے کے قابل بھی نہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں اپنی عنایات سے نوازتا ہے تو ہم اس کی عنایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم تیسرے مرحلے میں تیسرے موضوع کی بابت کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 لا